الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول کے اس درس قرآن کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، تو میں ریحان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت سے پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق اللہ العظیم. آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں مفتی قاری عارف مستقیم صاحب، تو ان سے گزارش ہے کہ سامعین سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت محترم دوستو، ماہ ربیع الاول عام مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ جیسے رجب ہے، جیسے شعبان ہے، جیسے شوال ہے، جیسے ذوالقعدہ ہے، جیسے ربیع الثانی ہے، جیسے جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، ویسے ہی ایک مہینہ ہے۔ لیکن اس مہینے کی شان، اس مہینے کا مقام اس لحاظ سے منفرد ہو جاتا ہے کہ جو ہی ماہ ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو تمام کے تمام لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک ہی بات سما جاتی ہے کہ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باصادت ہوئی۔ یہ وہ ماہ مبارک ہے جس دن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی حوالے سے یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو گویا کہ ہر لحاظ سے جو تذکرہ ہے وہ کالے کملی والے علیہ السلام کا ہی ہے۔ تو مجھے جب حبیب بھائی نے دعوت دی کہ آپ نے اس حوالے سے یہاں کچھ گفتگو رکھنی ہے، تو میرے ذہن کے اندر ایک ہی بات آئی کہ جب ماہ ربیع الاول کی بات آتی ہے تو ذہن کے اندر ذکر ہی سرکار کا آ جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ سرکار کا یہاں پر جو ہے وہ تذکرہ کیا جائے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی کیوں نہ بات کی جائے۔
حضرات محترم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی لے لیں، اس کے اندر ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اس میں ہمارے لیے خوش قسمتی کا پیغام موجود ہے، اس میں ہمارے لیے ایک دل کا سرور بھی موجود ہے اور دل کا سکون بھی موجود ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، بس نگاہ عشق و مستی میں وہی ایک چیز جو ہے وہ بستی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی ایک موضوع کو لے لیا جائے تو اس میں ایک انسان کے لیے لطف محبت وہاں پر ایک انسان کے لیے اطمینان جو ہے وہ جھلکتا ہے۔ تو میں اپنے آج کی جو گفتگو ہے اس کو صرف 2-3 چیزوں کے اندر ہی ذرا مختصر رکھوں گا، کیونکہ جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سارے کے سارے درخت وہ قلم بن جائیں، سارے سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھنے کے لیے بیٹھے تو یقینی بات ہے کہ وہ انسان بھی ختم ہو سکتے ہیں، قلم بھی ختم ہو سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو میں بس چند ایک چیزیں جو ہے وہ ذکر کر کے تمام دوستوں کے دلوں کے اندر ایک ہی بات کو جگانے کی کوشش کروں گا کہ میرے رب کے مجھ پہ ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کرم کی ضرورت نہیں۔ یہ جو کیفیت ہے اس کیفیت کو ذرا محسوس کیا جائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری بنائی اور اللہ رب العزت کی ذات نے بنائی، لیکن آپ لوگوں کے علم میں یہ بات تو ہوگی ہی، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے سے قبل، کائنات کی ہر چیز کو بھی پیدا کرنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا کہ انا اولو، میں سب سے پہلے ہوں جس کے جو ہے وہ بنایا گیا، والآدم بین الماء والطین، اس وقت کہ آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، کہ مجھے سب سے پہلے جو ہے میری روح کو تخلیق کیا گیا، سب سے پہلے میری تخلیق کی گئی۔ پھر دوسری بات، اس بات کا ذکر کرنے کے بعد میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ پوری کی پوری کائنات کو جو ہے وہ بنایا گیا اور اس کائنات کو پیدا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے تمام ارواح کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد جن جن ارواح کو اللہ رب العزت کی ذات نے پسند کیا ان کو وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پیدا فرما دیا۔ میں آج اگر اس امت کا حصہ ہوں تو اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر میں اس وقت یہاں پر اس گھڑی زندہ ہوں تو اس وقت اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال ہے تو کس کا ہے؟ میرے رب کا ہے کہ اس نے مجھے چنا اور چننے کے بعد اس نے مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد بنا دیا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد کیا ہے؟ ہم کیا جان سکیں؟ ہم لوگ تو اس بارے میں غور ہی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کرنے پر آئیں تو یقین جانیے کہ ہماری زبان سے ہر وقت درود جاری رہے اور کسی وقت درود کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو چھوڑے ہی نہ، کہ اللہ رب العزت کا ہم پر کتنے کرم ہے، اللہ رب العزت کے ہم پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت ہماری جڑی ہے اس کے اندر اس کے ہم پر کتنے لطف اور عنایات ہیں، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے تمام ارواح کو اکٹھا کیا اور اس میں سے جتنے بھی پسندیدہ ہوئی ان کو اٹھایا اور اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما دیا۔ اور میں یہاں پر یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں آئے بلکہ چنا گیا،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں آئے، چنا گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں آئے، چنا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں آئے، چنا گیا۔ ابو عبیدہ خود نہیں آئے، چنا گیا۔ سعد بن عبادہ جو ہے وہ خود نہیں آئے، چنا گیا۔ بلال خود نہیں آئے، چنا گیا۔ کوئی جہاں سے بھی ہے ان سب کو میں اپنی بھی بات کرتا ہوں، میں اپنے جتنے بھی ارد گرد کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک نعمت عطا کیا ایمان کی، وہ خود نعمت ان کو نہیں ملی بلکہ ان کو چنا گیا۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک اور مقام پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ رب العزت کی راہ کے اندر تم اپنے سب کچھ کو لگا دو، اور ایسے لگا دو کہ لوگ کہتے ہیں کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس نے حق ادا کر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ رب العزت کی ذات نے تم کو چن لیا ہے۔ کتنے سارے اور تھے، کتنے سارے جو ہے وہ اس سے پہلے امتوں کے لوگ موجود تھے، اللہ رب العزت چاہتے تو پہلے ہی پیدا فرما دیتے، لیکن اسی کے کرم ہیں، اسی کی مہربانیاں ہیں، اسی کی عنایات ہیں کہ اس نے کیا ہمیں چنا اور چن کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پیدا فرما دیا۔ شان جاننی ہے نا، چلے کچھ اور بھی باتیں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ جو شمع ہے ہمارے دل کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، یہ جو شمع ہے ہمارے دل کے اندر، اس ذات گرامی کے ساتھ ایک نسبت کی یہ شمع مزید جو ہے وہ فروزہ ہو جائے اور اس کو مزید جلا ملے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک میرا آخری امتی جنت کے اندر داخل نہیں ہو جائے گا اس وقت تک کسی اور امت کو داخلے کی وہاں اجازت جو ہے وہ نہیں ملے گی۔ میں گنہگار سہی، میں خطا کار سہی، میں نماز بھی عبادت نہ پڑھوں، میں جتنا مرضی کیا گزرائے کیوں نہ ہوں، لیکن اس ساری چیز کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر میں توبہ اور استغفار کے ساتھ اپنے احساس ندامت کے ساتھ میں صرف ایک بات کہوں کہ میں تو امتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرے دوستوں اور بھائیوں یہ وہ چیز مجھے اتنا بڑا عظمت والا بنا دیتی ہے کہ لوگ انتظار میں کھڑے ہوں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جو امتی ہے یہ جب جنت میں جائے گا تو اس کے بعد ہماری باری آئے گی۔ ہمارے کتنا پروٹوکول رب نے مجھے دے دیا، کتنا رب العزت کی ذات نے مجھ پر کتنا کرم کر دیا، کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھ پر فضل اور احسان کر دیا۔ لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں یہاں پر میں یہ کوئی بات بھی عرض کر دوں کہ ابھی میں نے بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ذرا اس چیز کا احساس پیدا کرنے کے لیے کہ میں کوئی بہت بڑا عمل نہ کروں، میں نے کوئی الفاظ ایسے بیان کر دی ہیں جس کے نتیجے کے اندر کسی کے ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ میں کوئی عمل بھی نہ کروں پھر بھی جو ہے وہ بخشا جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، وہاں تو ایک انسان عمل کرے گا تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جائے گا۔ کتنے سارے اعمال ایسے ہیں جن کے بارے میں بیان فرمایا گیا کہ ایسے انسانوں کو، ایسے مسلمانوں کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دور کی مسافت جو ہے وہاں پر بھی پہنچتی ہے۔ اس میں سے بہت سے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اسی میں سے ایک شخص کا ایسا کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک شخص کو پہچان لیا جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ وہ دیکھو میرا امتی ہے، لیکن جب فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عرض کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا امتی تھا، بے شک اس پر اللہ رب العزت کا کرم ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو آپ کی امت میں پیدا فرمایا تھا، بے شک اس کو اس بات کا بھی موقع ملا تھا کہ اس نے ایک دفعہ کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، بے شک اس کو یہ موقع ملا تھا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا بھی تھا، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیں گے۔ ہے وہ بدبختی کہ سب کچھ ملنے کے باوجود ایک انسان بدبخت رہ جائے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے رب کے ہیں مجھ پر اتنے کرم کہ جب بھی اتنا انسان سوچتا چلا جاتا ہے تو اس کے بعد بھی جا کر بھی جو ہے انسان اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انسان کے اللہ رب العزت کی ذات کے کتنے اس پر کرم ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں انہی کرموں میں سے ایک بڑا کرم کیا ہے، ہوا جتباکم، میں نے تم کو چن لیا ہے۔ میں اسی بات کو پھر دوبارہ اور بھی ایک اور انداز سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، آپ لوگ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ اپنی امت کو بیان کر کے اپنی امت کے بارے کو یہ جب خطاب کرتے تھے یا اپنی امت کے لوگوں کو جب بتایا کرتے تھے تو ان کو ایک ہی بات بتایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک وقت آئے گا اور ایک نبی آئے گا، وہ نبی ایسا ہوگا کہ وہ اس پوری دنیا پر اللہ کے اس دین کو، جس دین کے لیے تم کوشش اور کاوش کر رہے ہو، اس کو غالب کرے گا۔ اور اگر تمہیں موقع ملے تو فَانْصُرُوهُ، تم وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان کا ساتھ بھی دینا ہے، ان کا ساتھ تم نے جو ہے مدد بھی کرنی ہے، اور جو وہ نور لے کر آئے اس نور کے ساتھ تم نے چلنا بھی ہے۔ اپنے ہر امتی کو ہر نبی جو ہے وہ بتاتا چلا آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی امتیاں ہیں، جتنے بھی لوگ آئے ہیں، وہ سارے کے سارے اپنے دل کے اندر کس بات کی امید رکھتے رہے ہیں؟ وہ اپنے دل کے اندر ایک ہی امید رکھتے رہے ہیں، کاش ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہو جائے، کاش ہمیں موقع مل جائے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین فرد بن جائیں، کاش ہمیں موقع مل جائے کہ اس نبی کی ہم جو ہے وہ زیارت کر لیں۔ اور اس کے لیے کوئی کہاں گیا، کوئی کہاں گیا، مکہ کی وادی کو تو دیکھو، اس کے اندر کون سی چاشنی ایسی ہے، اس پہاڑوں کے اندر کون سی کشش ہے، ان مکہ کی وادیوں کے اندر جا کر دیکھو تو صحیح، بالکل کالے سیاہ پہاڑ، ان کو جا کر دیکھو تو صحیح سبزہ تک نہیں، ان کو جا کر دیکھو تو صحیح وہاں پر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے، لیکن وہ جو قافلے چلا کرتے تھے، وہ جو لوگ دور دراز کا سفر کر کے آیا کرتے تھے، وہ صرف ایک ہی امید لگا کر آیا کرتے تھے کہ ادھر ایک وادی ہے جس وادی کو کہتے ہیں کھجوروں کی سرزمین، وہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ کتنے سارے لوگ وہاں پر آئے، ہمیں کتنے سارے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس کے اندر لوگ سفر کر کے آتے اور آ کر اس وادی کے اندر جو ہے وہ رہا کرتے تھے کہ یہاں پر کس نے آنا ہے؟ یہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، یہاں پر کس نے آنا ہے؟ کالی کملی والے علیہ السلام نے آنا ہے۔ لوگوں، ان میں سے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں کے حال کو تو جان لو۔ وہ صحابی کے بارے میں کہنا چاہوں گا، اس صحابی کے بارے میں جاننے کی کوشش تو کرو کہ وہ صحابی جو بہت بڑا مالدار تھا، جس کو باپ دادا بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ اور جا کر اپنی زمینوں کا خیال کرو، جاؤ اور جا کر جو ہے تمہاری زمین پر جتنے بھی لوگ کام کرنے والے غلام ہیں ان کا جاؤ جا کر خیال کرو۔ راستے کے اندر اس کو ایک پادری سے ملاقات ہوئی، اس پادری نے بتایا، بیٹا اصل حقیقت تو اور ہے، یہ دنیا کے اندر، مال کے اندر، معیشت کے اندر اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، اصل معرفت تو کچھ اور ہے، اصل حقیقت تو کچھ اور ہے، آؤ تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں۔ اور معرفت کی باتیں بتاتے بتاتے اس کی بات ایک ہی جگہ پر آ کر رک گئی۔ وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہی تھی کہ اگر تمہیں موقع ملے تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کی کوشش کرنا، اور وہ بات یہ تھی کہ وہ دور آنے والا ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میری زندگی کا تجربہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ دور بہت زیادہ قریب ہے، اگر تمہیں موقع ملے تو تم لازمی جو ہے ان کو پانے کی کوشش کرنا، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ بس وہ تڑپ بڑھی، پھر ایک جگہ نہیں رکے، پھر دوسرے کے پاس گئے، اس کے پاس ساری زندگی لگا کر کہا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ نبی کہاں آنا ہے۔ پھر دوبارہ اس کے پاس جو ہے وہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو وہاں سے پھر دوبارہ وقت گزارتے گزارتے تیسرے کے پاس گئے، بتاؤ تو صحیح نبی نے کہاں آنا ہے۔ تڑپتے رہے، اور پھر بتانے والے نے جب بتایا کہ وہ کھجوروں کی کوئی سرزمین ہے وہاں پر ہوگا، اور اس کے بعد اپنا سب کچھ کو بیچا، اور بیچنے کے بعد چل پڑے قافلے کے ساتھ۔ قافلے والوں نے غداری کی، اس کا مال بھی بیچ ڈالا، اس کے اسباب بھی ساری چیزیں پکڑ لیں اور اس کو بھی بیچ ڈالا، اور ایک یہودی کے ہاتھ جو ہے وہ بیچ ڈالا۔ پتہ چلا کہ اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس کو یثرب لے کے جا رہے ہیں۔ یثرب والی جگہ کہاں پر ہے؟ کہا کہ وہ مذاق کرتے تھے، جس کے لیے تم کہتے تھے نا وہ کھجوروں والی سرزمین ہے، تمہیں وہاں ہم پہنچائیں گے، لیکن کس حالت کے اندر پہنچائیں گے؟ تیرا مال بھی لوٹ لیا، تیرے اسباب بھی لوٹ لیے، تیری زندگی کی جو آزادی تھی اس کو بھی لوٹ لیا، تجھے غلام بنا کر بھیج دیا۔
اچھا غلام بنا جائے لینے کے بعد، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے نا غلام کا، وہ تو ہر چیز سے بالکل وہ ماورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ کسی حوالے سے کوئی بات کرے۔ لیکن ایک ہی چیز تھی دل کے اندر تسلی، وہ کیا تھی کہ میں کھجوروں والی سرزمین پر پہنچ جاؤں۔ وہاں سے چلتے چلتے جب کھجوروں والی سرزمین پر پہنچے، کبھی کہاں پر بیچا گیا، کبھی کہاں پر بیچا گیا، بالآخر کھجوروں والی سرزمین پر پہنچ گئے، اور پہنچ جانے کے بعد پھر غلامی کی زندگی بھی، تکلیف بھی، مصیبت بھی، پریشانیاں بھی، صبح سے لے کر شام تک، رات سے لے کر فجر تک مسلسل کام بھی، ہر قسم کی جو مصیبتیں اور آزمائشیں تھیں وہ برداشت کر کے صرف دل کو یہی تسلی ملتی تھی کہ اس کھجوروں والی سرزمین پر تو موجود ہوں میں۔ کھجوروں والی سرزمین تو آ گئی، اور پھر جب سنا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، وہ چڑھے ہوئے ہیں کھجوروں کے باغ پر، وہیں پر اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے سنتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ وہاں سے اتنی تیزی سے نیچے آتے ہیں، اتنی تیزی سے نیچے آتے ہیں کہ اور آ کر کہتے ہیں جی آپ نے کیا فرمایا، وہ نبی آ گئے۔ وہ اتنی زور کا تھپڑ لگاتے ہیں کہ تیرا کیا اس سے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو جا، تیری کیا سے؟ نہیں مجھے بتائیں تو صحیح، وہ نبی آ گئے۔ کہاں وہ نبی آ گئے، اور اس کے بعد وہ تھپڑ بھی بھول جاتے ہیں، وہ تھکاوٹ بھی بھول جاتے ہیں، ہر چیز بھول جاتے ہیں۔ شکر ہے الحمدللہ، اے رب ذوالجلال تو نے میری زندگی کے اندر مجھے میرے نبی سے ملاقات کروا دی۔ وہ جو نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کو بھی وہ جانتے ہیں، اور جاننے کے بعد فوراً کلمہ پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ ان جتنی بھی امتیں گزری ہیں، ان امتیوں کو تڑپ کو دیکھو، اور پھر اپنی اللہ رب العزت کا جو ہم پر کرم ہوا ہے اس کرم کو محسوس کرو، تو پھر اس کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میرے رب کے ہیں مجھ پر اتنے کرم کہ اب کسی کرم کی ضرورت نہیں۔ ایک انسان کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک اور بات بیان کرنا چاہوں گا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی کہ وہ جب بھی جو چاہے وہ دعا مانگ لے، جب بھی جو چاہے وہ دعا مانگ لے، اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ مختلف انبیاء کرام نے مختلف دعائیں مانگی۔ کسی نے دعا مانگی اے رب ذوالجلال جوؤں کا عذاب ہے اسے ٹال دے، کسی نے دعا مانگی اے رب ذوالجلال یہ مینڈکوں کا عذاب ہے اسے ٹال دے، کسی نے دعا مانگی کہ اے رب ذوالجلال یہاں پر جو ہے وہ اب میری قوم نہیں مان رہی، اب یہاں پر جو ہے وہ طوفان لے آ۔ کسی نے کیا دعا مانگی، کسی نے کیا دعا مانگی، کسی نے کہا کہ اے رب ذوالجلال یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور نکل کر وہ حاملہ بھی ہو 9 ماہ کی اور آ کر بچے کو جو ہے وہ جنم بھی دے دے۔ یعنی کہ جو بھی دعا مانگی وہ دعا اللہ رب العزت کی ذات نے قبول کی۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، انہوں نے اپنی اس دعا کو کس کے لیے رکھا؟ اپنی اس دعا کو جب مانگنے کا وقت آیا تو فرمایا کہ اے رب ذوالجلال مجھے کس کی امت میں پیدا فرمانا؟ حبیب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمانا۔ انبیاء بھی جس کے امتی ہونے کے پر فخر محسوس کریں، انبیاء بھی جس کے امتی ہونے پر اپنی آرزو رکھیں، خواہش رکھیں، ہم پھر اپنی قسمت پر کیوں نہ نازاں کریں، کیوں نہ ہم اس بات پر خوش ہوں۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، میں یہاں پر ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرا پیدا ہونا اس امت کے اندر، میرا ایمان لے آنا، میرا مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، مسلمان گھرانے کے اندر رہنا، اس ساری چیز پر دیکھ لیں، اس ساری چیز کے اندر میرا کون سا کمال ہے؟ میں اپنی مرضی سے اب پیدا ہوا ہوں، میں اپنی مرضی سے مسلمان گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہوں، میں اپنی مرضی سے مسلمانوں کے ان معاملات کے اندر رہ رہا ہوں۔ اپنی جس چیز کو دیکھتے چلے جائیں اس چیز کے اندر صرف اسی کا ہی کرم نظر آتا ہے، اسی کا ہی فضل نظر آتا ہے، اسی کی مہربانی نظر آتی ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، ہاں ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں گا کہ بے شک اسی کے کرم، اسی کے فضل، اسی کی مہربانیاں ہیں، لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ بعض اوقات ہم نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم حج کر رہے ہوتے ہیں، ہم عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم بعض اوقات کوئی ایک دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اور یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے معاملات کے اندر ہم اپنا وقت جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں،
اور احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا اس بات کا، یار کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی دعائیں قبول بھی نہیں ہو پا رہی، میری زندگی کے اندر کوئی بہت بڑا فرق جو ہے وہ واضح طور پر نمایاں بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہاں پر میں ایک گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ کتنے لوگ تڑپتے رہے۔ میں ایک جگہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا جس واقعے نے بہت ساری جو باتیں ان باتوں کو کھول کر رکھ دیا کہ ایک بادشاہ تھا، وہ اپنے ساتھ ہر وقت علماء کرام کا بہت بڑا ایک گروپ جو ہے وہ لے کر چلتا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو لے کر جو ہے وہ جب چلا کرتا تھا تو اس وقت جو ہے وہ کبھی مکہ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر، کبھی شام میں، کبھی ایران میں، اور کبھی کہاں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ جلا کرتا تھا، اور اس کی خواہش یہ تھی کہ یہ جتنے بھی علماء کرام ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے مجھے بتائیں گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہاں آنے والے ہیں۔ وہ لوگ پورے اس ایریے کا سفر کرتے 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 جب اس جگہ پر پہنچے تو پہنچنے کے بعد ان سب لوگوں نے متفقہ طور پر کہہ دیا کہ یہ وہ مقام ہے جس مقام کے اندر ہم نے رہنا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا گیا کھجوروں والی سرزمین ہے، یہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ اگر تم سب لوگ متفق ہو تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم لوگ یہاں پر ٹھہرو، ہاں میرا یہ پیغام ہے، اس پیغام کو تم نے کیا کرنا ہے کہ میں نے جو نبی آئے گا اس نبی تک میرے سلام بھی پہنچا دینا، اور یہ میرا پیغام بھی ان تک پہنچا دینا، اور اس پیغام کے اندر ان کو سلام بھی، اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ میرے لیے دعا بھی کریں اور مجھے کل اپنی امت کے اندر شامل بھی جو ہے وہ فرمائے۔ جب وہ چلا گیا تو اس نے جتنے بھی علماء تھے ان علماء کو جو سب سے بڑا جو فرد تھا اس فرد کے ہاتھ کے اندر وہ چیز دے دی۔ یہ جو میں نے ابھی بات آپ سے اس سے پہلے بھی کی ہے کہ بعض اوقات احساس ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نیکی کے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں ہماری زندگی کے اندر برکتیں نہیں آ رہی، ہماری زندگی کی کایا تبدیل نہیں ہو رہی، اوراد کرتے چلے جا رہے ہیں، اس اوراد کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ہم اللہ کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا ہمیں کوئی صلہ ہی نہیں مل پا رہا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ ذات دانا اور حکیم ہے، وہ جانتی ہے، اس نے ہمارے لیے یہ جتنی بھی چیزیں ان ساری چیزوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے، کبھی اس دنیا میں عطا کر دیتا ہے، کبھی ہماری نسل کے اندر اس برکت کو عطا کر دیتا ہے، کبھی کسی اور موقع پر عطا کر دیتا ہے، کبھی کسی اور موقع پر عطا کر دیتا ہے۔ وہ دانا اور حکیم ہے، جب چاہے جیسے چاہے عطا کر دیتا ہے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے واقعہ عرض کر رہا تھا، اسی واقعے کے تناظر کے اندر میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پورے کے پوری جو بستی تھی، یہ بستی یہاں پر آہستہ آہستہ آباد ہو گئی۔ وہ عالم دین فوت ہو گئے، ان کا بیٹا پھر وہاں پر بڑا بنا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ باقی وہ فوت ہوتے گئے، پتہ نہیں کئی نسلیں وہاں پر گزر گئیں، اور ان نسلوں میں سے ہر آدمی جو ہے وہ جو خط تھا اس کے ساتھ اپنا خط میں ملاتے ہوئے دیتا چلا گیا کہ یہاں پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان کو جو ہے ہمارے سلام کہنا، ان کو ہمارا یہ طرف سے یہ پیغام جو ہے وہ دینا۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس یثرب کے اندر آئے، اس مقام پر آئے، تو آنے کے بعد ہر کسی کی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ٹھہریے، ہمارا یہ گھر ہے، اور اونٹنی کی مہار پکڑ کر کہتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان بھی، میرے مال بھی، میرا سب کچھ آپ پر قربان، آپ تشریف لائیں، یہاں پر ہمارے گھر ٹھہریں اور ہمیں ٹھہرنے کا موقع دیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، اس کو بتا دیا گیا کہ اس نے کہاں ٹھہرنا ہے، اس کو کہہ دیا گیا کہ اس نے کہاں ٹھہرنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس نے کہاں ٹھہرنا ہے۔ اور وہ اللہ رب العزت، میں نے آپ سے جیسی یہ بات عرض کی ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جانور کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی، وہ گھومتا 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 جس دروازے پر آ کر رکا، وہ دروازہ جو تھا، وہ دروازہ اس جو علماء کا جو بڑا تھا، اس کی اولاد میں سے، نسل میں سے جو سب سے بڑا تھا، اس کے در پر آ کر ٹھہرا ہوا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، کتنی بڑی بات ہے، کیا مقام ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہم پر کتنا کرم جو ہے وہ کیا ہوا ہے، کتنی مہربانی کی ہوئی ہے، کتنا فضل کیا ہوا ہے کہ اس مقام پر آ کر جو ہے وہ ٹھہری،
کہ ہر شخص کی خواہش تھی کہ کاش میرے گھر پر آ کر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے. ہر شخص کی خواہش تھی کہ کاش نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ میرے گھر ٹھہرے. لیکن وہ اونٹنی کہاں پر آ کر بیٹھی؟ اس جگہ پر آ کر بیٹھی جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا. اس لیے میرے دوستو، میرے بھائیوں، کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے اس کو رائیگاں نہ سمجھو، کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کو رائیگاں نہ سمجھو. اللہ رب العزت کی ذات کبھی نہ کبھی اس کا جو ہے وہ پھل ضرور عطا کرتا ہے. میرے رب کبھی نہ کبھی اس کا پھل اس صورت کے اندر عطا کرتا ہے کہ جتنے بھی وہاں کے بڑے سردار تھے، جتنے بھی وہاں کے بڑے قبیلے والے تھے، جتنے بھی وہاں کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. اور وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو مقام عطا فرمایا جس کے والدین نے اپنی ساری قربانیاں دیں اور اپنی نسلوں کو لا کر یہاں بسایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر آ کر ٹھہرے. اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، میں صرف آپ لوگوں سے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے رب کے مجھ پر کرم ہوئے ہیں. اب اس کرم کا ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا تو ہے وہ دینا ہے. ہمیں کچھ نہ کچھ تو اس بات پر اس کا تقاضا جو ہے وہ ادا کرنا ہے. کیا وہ تقاضا یہی ہے کہ ہم اپنی پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی درود شریف نہ پڑھیں؟ پورے دن کے اندر ایک دفعہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کریں؟ پورے دن کے اندر مجھے موقع ہی نہ ملے کہ میں کالی کملی والے علیہ السلام کو یاد ہی نہ کر سکوں، ان پر درود ہی نہ بھیج سکوں. اور میں یہاں پر یہ بات بڑے تکلیف سے کہنا چاہتا ہوں، بڑے درد سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں سونے لگوں تو میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو ہی بھلا دوں. میں کھانے لگوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو ہی بھلا دوں. میں پہننے لگوں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو ہی بھلا دوں. میں زندگی کے معاملات کرنے لگوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہی بھلا دوں. میں چھوٹے بچوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے لگوں تو اس وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو ہے وہ بھلا دوں. میرے سامنے کوئی بیوہ آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو میں بھلا دوں. میرے سامنے جو ہے وہ کوئی اور انسان تکلیف میں آتا ہے تو میں اس لحاظ سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے بارے میں باتیں بیان فرمائی ہیں میں ان باتوں کو بھلا دوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ میری زندگی کی ایک ایک چیز، میری زندگی کی ہر خوش قسمتی، میری زندگی کی ہر خوش نصیبی، میری زندگی کی ہر چیز جب ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہو اور میں ان ساری چیزوں کو بھلا دوں؟ نہیں میرے دوستوں، ہم نے نہیں بھولنا، کسی صورت میں بھی نہیں بھولنا. صبح ہو شام ہو، ہر وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسی ذات گرامی پر درود پاک جو ہے وہ بھیجتے رہنا ہے. اور جو آدمی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دن میں 100 مرتبہ سے کم درود شریف بھیجتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ ذرا اپنے آپ پر غور کرے، کیا میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کا اظہار کر رہا ہوں؟ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتا تو وہ ذرا بتائے تو صحیح، کیا میں اپنی زندگی جو ہے وہ اس کا کوئی، میری زندگی کا کوئی فائدہ بھی باقی ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سب سے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اور انہوں نے بتایا کہ کیسے محبت کی جاتی ہے. آج کل تو ہم جو محبت کا بعض اوقات اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کا نہ تو کہیں ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی کسی حوالے سے کوئی اور اس کا جو ہے وہ ملتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو محبت کی وہ محبت کے انداز کیا تھے؟ میں صرف ایک واقعہ ذکر کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو پتہ چلا کہ کبھی کہاں یورش ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ کبھی کون سا جو ہے وہ قبیلہ تیاری کر رہا ہے اور کبھی کہاں پر جو ہے وہ لوگ بغاوت کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد اعلان کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ جانا ہے، کون ہے جو تیار ہو. اور پھر یہاں تک کہ تیاری کرتے کرتے کیفیت اس طرح ہو گئی کہ صرف بزرگ لوگ رہ گئے، باقی سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ میدانوں کے اندر نکل گئے اور جہاد کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے غلبے کے لیے وہ لوگ نکل گئے. لیکن اس ساری چیز کے ساتھ ساتھ ایک پھر مقام ایسا بھی آیا جس مقام پر کہ مسلمہ کذاب کے حوالے سے آتا ہے کہ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف قافلہ روانہ کیا. تو پہلے قافلے کو جب گئے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ 70,000 اس نے جنگجو تیار کیے ہوئے ہیں
اور ایسے جنگجو تیار کیے ہوئے ہیں کہ اس کی مثال ہی کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور پہلا جو ایک دستہ گیا تو اس دستے کو ان لوگوں نے بہت سارا نقصان پہنچایا۔ تو یہ اطلاع جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ابھی تو میرے یار کو گزرے کوئی وقت بھی نہیں گزرا، ابھی تو اور کوئی آئے اٹھ کر کہے کہ میں نبی ہوں یا اس طرح کی کوئی بات کرے اور ہم ابھی تک زندہ ہوں۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ لوگو تم میں سے جو شخص چل سکتا ہے وہ بھی چلے، جو گھسٹ سکتا ہے وہ بھی چلے، جو بوڑھا ہے اس کو بھی وہ چاہیے کہ وہ نکلے، اور اللہ کے اس دین کو غالب کرنے کے لیے اور اللہ کے اس دین کے نفاذ کے لیے اور یہ جو نبی ہیں اس کے سرکوبی کے لیے تم سارے کے سارے، کوئی مت بھی یہاں پر نہ روکے، سارے کے سارے لوگ وہاں چلے جائیں۔ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ جنگل سے بھیڑیے آئیں گے اور آ کر ابوبکر کی بوٹیوں کو نوچ لیں گے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ان کو نوچ لینے دینا، لیکن یہاں پر کوئی شخص بھی نہ رہے اور جا کر پہنچے اور پہنچ کر جو ہے اس جو جھوٹا نبی ہے اس کی جا کر سرکوبی کرے۔ اور یہ بات تو یقینی بات ہے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ختم نبوت تو بہت بڑا اہم مسئلہ ہے، لیکن اس ختم نبوت کے ساتھ جڑی ہوئی ساری چیزیں کہ اللہ کے دین کا نفاذ، اللہ کے دین کے نظام کے غلبہ کرنا اور اللہ کے دین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغام ہے اس پیغام کو سب لوگوں تک پہنچانا، یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے لیے مدینہ کا ایک بچہ جو تھا، جو صحیح طریقے سے بڑی عمر کا تھا، 10 سال کا تھا، وہ بھی وہاں پر نہیں رہا، وہ سارے کے سارے لوگ گئے۔ اور وہاں پر آپ کے علم کے اندر ہے کہ وہاں پر 400 کے قریب وفات جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ وہاں پر اتنی بڑی جنگ لڑی، اتنا بڑا جو ہے وہ ان لوگوں نے آگے سے ریئیکٹ کیا، جس کے نتیجے کے اندر صحابہ کرام نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہوئی تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ اتنی گھمسان کی جنگ اور اتنی سخت جنگ ہم نے اپنی زندگی کے اندر نہیں دیکھی۔ اسی کے اندر ایک شخص کا میں واقعہ اکثر بیان کیا کرتا ہوں۔ وہ شخص جب زخموں سے نڈھال ہو گیا، زخموں سے نڈھال ہونے کے بعد وہاں پر پھر گر گیا، اور گر جانے کے بعد جب قافلہ آگے لڑتے لڑتے آگے چلے گئے لوگ، تو پھر اس دوران پیچھے زخمی کو پانی پلانے والے آئے، تو وہ آئے اور آ کر اس کو پانی پلانے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھے پانی پلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب تو میں جاؤں گا اور جا کر وہ جو جام ہے، جام کوثر، اسی کو جا کر ہی میں پیوں گا۔ اس نے کہا کہ پھر بتاؤ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا بس میرا ایک کام کر دو کہ مجھے اٹھاؤ اور اٹھا کر اس پتھر پر بٹھا دو۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے جسم کے کس حصے کو پکڑوں؟ ہر حصہ تو زخمی ہے، ہر حصے پر تو تیر ہیں، ہر حصے پر تو نیزے لگے ہوئے ہیں، ہر حصے پر تو تلواروں کے وہ ہیں، میں کس جگہ کو اٹھاؤں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے جسم کو سمیٹو اور سمیٹ کر مجھے اس پتھر پر بٹھا دو۔ انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں حسرت سے یہ جتنے بھی جانے والے لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو دیکھوں گا کہ وہ وہاں جا رہے ہیں، میں جہاں نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ لوگ تو جا رہے ہیں، ان کو اپنے حسرت سے تو دیکھتا رہوں گا، اور کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر سرخرو کے ساتھ یہ بات تو کہوں گا کہ ان سب لوگوں کے ساتھ میں بھی شریک تھا، وہ تو پہنچ گیا لیکن میں نہیں پہنچ سکا۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اس دین کے غلبے کے لیے کتنے پاکیزہ لہو بہہ گئے، اس دین کے غلبے کے لیے کتنے پاک باز لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عشق کو، اپنے محبت کو اس طریقے سے جو ہے وہ لگا دیا کہ اپنا جان بھی لگا دی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنا سب کچھ لگا دیا۔ تو میں یہاں پر یہی بات کہوں گا کہ میری عقیدت بے بصر، یہ میری ریادت بے بصر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہوں۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، جب رات کو آرام و سکون ہو، جب بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں میسر آ رہی ہوں، وہاں پر جو ہے یہ جو شعر ہے، اس شعر کو ہمیشہ یاد رکھ لیں، اور یہ شعر جو ہے وہ ہر وقت آپ کے ذہن پر ہونا چاہیے۔ اے عنایت کم نظر، تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو تبسم ریخ اور رخ زیست تھا، یعنی جس کی وجہ سے پورا زیست کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، پورا کا پوری دنیا وہ خوش ہوا کرتی تھی، اسے تیرے غم نے رولا دیا، کہ تیرے غم کی وجہ سے وہ ہستی وہ رات کو رو رو کر رب سے دعا کیا کرتی تھی، یا ربی امتی یا ربی امتی۔ اس لیے اے وہ امتی ہو جو بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہو، امتی ہو جنہوں صبح اور شام
اپنی زندگی کے اندر اس حد تک مگن ہو کہ درود پڑھنے کا موقع نہیں مل رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو لگانے کا موقع نہیں مل رہا، جان رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وہ جو دعا ہر نبی کو عطا کی گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو بچا کے رکھا۔ کس لیے بچا کے رکھا؟ کل قیامت والے دن میں اپنے رب سے کہوں گا کہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، لیکن اس خوش قسمتی اور خوش نصیبی کو ہم لوگوں نے محسوس بھی کرنا ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اور پھر میں نہیں کہتا کہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو، درود شریف اس کی زبان سے ہٹ جائے، درود شریف اس کو جو ہے وہ بھول جائے، درود شریف پڑھنے کا اس کو موقع ہی نہ مل رہا ہو، تو اس لیے روزانہ کی بنیاد پر رات کو سوتے ہوئے دیکھیں کیا میں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیے؟ کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں؟ جتنے بھی لوگ ہیں پہلے والے لوگ، ان سب لوگوں کی زندگی کو میں نے دیکھا کہ وہ ہر مقام پر بات کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، سوتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، سواری پر سوار ہوتے ہوئے، ہر وقت صلی علی النبی، صلی علی النبی، صلی علی النبی، صلی علی النبی جی کی صدا ہوا کرتے تھی۔ ہم کیوں اس چیز سے محروم رہے؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد و لک الشکر ما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطان، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد النبی الامی و علی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اے رب ذوالجلال، ہم آپ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اے رحم فرمانے والے، کرم فرمانے والے، ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے قبول فرما، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنے کے لیے قبول فرما، ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا مصداق بنا۔ اے رب ذوالجلال، جب ہم اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں، اے پاک پروردگار، جب ہم آپ کے پاس پہنچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرما۔ اے رب ذوالجلال، اے رب کریم، اے رب رؤوف الرحیم، سستی اور کاہلی سے بچا۔ اے رب ذوالجلال، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان معاملات کے اندر ہم بہت مگن ہو گئے ہیں، مالک ان معاملات کے اندر ہمیں آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے والا بنا۔ اے رب ذوالجلال، ہمارے پاس تو کوئی بڑا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے سینوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمارے دلوں کے اندر ان کے ساتھ ایک محبت ہے، انس ہے۔ اے رب ذوالجلال، اس کی حفاظت بھی فرما، اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال، کل قیامت والے دن اسی محبت کا ہمیں بہترین اجر بھی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی علی النبی الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین۔